الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ تعالی ان آیات میں خاص طور پر مجرمین کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ مجرمین اپنے جرموں کا انکار کریں گے کہ اے اللہ ہم نے یہ جرائم کا ارتکاب نہیں کیا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے فرشتوں کا نامہ اعمال کا اور گواہیوں کا انکار کریں گے کہ اے اللہ، اور بڑی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں کیا یہ جرم، ہم تو بڑے پاک صاف تھے۔ اللہ کہیں گے کہ ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، یعنی ان کے اندر بات کرنے کی طاقت و سکت کو ختم کر دیں گے اور منہ بند ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہاتھ یہ کہے گا کہ مجھ سے چوری کروائی تھی، مجھ سے ظلم کروایا تھا۔ پیر گواہی دیں گے کہ ناجائز کاموں کی طرف چل کر گئے تھے۔ غرض یہ ہے کہ آنکھ، ناک، کان، دل، جسم کے اعضاء اللہ نے فرمایا کہ ان کو زبان دے دی جائے گی، بولنے کی طاقت دے دی جائے گی، اور پھر وہ مجرم کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ مضمون اللہ پاک نے قرآن کی اور بھی دیگر آیتوں میں سورہ نور میں بیان فرمایا، اسی طرح سورہ حامیم سجدہ میں بھی یہ مضمون آ چکا ہے۔ اللہ کے اعمال کی گواہی اللہ تعالی انسان کے بدن کے اعضاء سے دلوائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ مسکرائے، اور پھر حضرات صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ میں کیوں ہنسا؟ فرمایا کہ میں اس لیے ہنسا کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، گفتگو پیش کی گئی، اس کی وجہ سے مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ گفتگو یہ تھی کہ بندے نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، آپ نے کیا مجھ کو ظلم سے پناہ نہیں دی ہے کہ آپ مجھ پر ظلم نہیں کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ بالکل، میں کسی بندے کے اوپر کوئی ظلم نہیں کروں گا۔ تو بندے نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، آپ کسی کی گواہی میرے خلاف منظور نہ کریے گا، یا میں اپنے خلاف کسی کی گواہی کو قبول نہیں کروں گا کہ اگر آپ کے فرشتے کہیں کہ یہ بندہ گنہگار تھا میں نہیں قبول کروں گا۔
اگر میرا نامہ اعمال یہ کہے کہ اس نے یہ گناہ کیے ہیں، میں قبول نہیں کروں گا، بس میرا بدن میرے لیے کافی ہے۔ بندے نے اللہ سے یہ کہا، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تیرا بدن تیرا صحیح۔ چنانچہ اس کے بعد اس کے منہ پر مہر لگا دی گئی، بولنے کی صلاحیت کو منہ سے ختم کر دیا، تو اس کے اعضاء اس کے خلاف بول پڑے کہ تو نے ہاتھ سے یہ گناہ کیا، آنکھ سے یہ گناہ کیا، کان سے یہ گناہ کیا، دل سے یہ گناہ کیا۔ اس وقت اس نے یہ کہا کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، تم بھی میرے دشمن بن بیٹھے ہو، تمہارے بچاؤ کی وجہ سے میں نے یہ تمام کام کیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مؤمن بندے کو پیش کیا اور اس سے اس کے جرائم پوچھے کہ تو نے یہ گناہ کیے۔ مؤمن نے کہا کہ اے اللہ، مجھ سے یہ خطائیں ہوئی ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کر دیں۔ واضح رہے کہ مؤمن سے جو گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کو علم اور اللہ کے بندے کو علم، اور پھر اللہ رب العزت والجلال اس کی نیکیاں، مؤمن کی نیکیاں پیش کریں گے کہ دیکھو تم نے یہ نیکی کی تھی، یہ نیکی کی تھی۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب جرائم یاد دلائے جا رہے ہیں مؤمن کو، تو اللہ کو علم اور اللہ کے بندے کو علم، تیسرے کسی کو علم نہیں۔ لیکن جب اللہ نیکیاں یاد دلا رہے ہیں تو ساری مخلوق کے سامنے اعلان کر رہے ہیں، جتا رہے ہیں کہ دیکھ مؤمن، تو نے یہ بھی نیکی کی، یہ بھی نیکی کی، یہ بھی نیکی کی۔ اس سے بھی اللہ کا غفار الذنوب ہونا پتہ چلتا ہے۔ بہرحال ان آیات میں اللہ نے میدان حشر کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ جب منکرین اور مکذبین اللہ کی آیتوں سے دنیا میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت والجلال آخرت میں ان کو سزا دیں گے، اور سزا اس طرح سے دیں گے کہ پہلے تو گواہیوں کو لیں گے، فرشتے گواہی دیں گے، نامہ اعمال گواہی دے گا جرائم کا، اور پھر جب کافر یہ کہے گا کہ اللہ تیرے فرشتے، تیرا نامہ اعمال تو نے کیا، تو اللہ انکار کرنے والوں کے منہوں کو بند کر دے گا، اور پھر اعضاء خلاف گواہی دیں گے۔ بہرحال اللہ نے اس منظر کو کھینچنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ قادر مطلق ہے، تم اللہ کی ڈھیل کو، اللہ کی غفلت مت سمجھو کہ اللہ اگر جرائم کی وجہ سے دنیا میں لوگوں کو چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ غافل ہو گیا اپنے بندوں سے، بلکہ دیکھو کہ تم کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں وجود دیا، دنیا میں آئے، بینائی ملی، سننے کی صلاحیت ملی، اعضاء ملے، اور تمام کے تمام کو ایک وقت تک اللہ نے طاقت دی، اور پھر آہستہ 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 انسان کا بدن ہلکے 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 کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی نکما ہو جاتا ہے اور اپاہج بن جاتا ہے۔ تو انسان کے اپنے وجود میں یہ تمام کا تمام بدلاؤ کیا اللہ کے عجیب و غریب مظہر کی طرف رہنمائی نہیں کرتا کہ اللہ نے کس طرح وجود دیا، کس طرح اعضاء کو جوان کیا، طاقت سے بھرپور کیا، اور پھر اللہ آہستہ آہستہ اس کو اسی حالت پر لے آتے ہیں جس حالت پر وہ تھا، یعنی پہلے کچھ نہیں تھا، آہستہ آہستہ اعضاء سے جان ختم ہوئی، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان ختم ہوتے ہوتے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا خدا کی قدرت پر نظر کریں اور خدا کی توحید کو مانیں، اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر اپنے اوقات کو لگائیں کہ جو اللہ
وجود دینے پر قادر ہے وہ وجود لینے پر بھی قادر ہے، اور دوبارہ پھر وجود دینے پر بھی اللہ رب العزت والجلال قادر مطلق ہیں۔ یہاں آیات میں اللہ نے قیامت کے دن منکروں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کریں گے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج کے دن یعنی قیامت کے دن ہم ان کے یعنی کافروں کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے کہ یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ اور اگر ہم چاہیں تو یہی دنیا میں ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں لیکن انہیں کہاں کچھ سجھائی دے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح سے خراب کر دیں کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ اور ہم جس شخص کو لمبی عمریں دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شروع میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے سب کچھ دیا، سب کچھ دینے کے بعد ہلکے ہلکے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو اللہ بڑھاپے میں سب کچھ ختم کر سکتا ہے وہ جوانی میں بھی سب کچھ ختم کر سکتا ہے، اور کرتا ہے اللہ۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں۔ کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی کہ اللہ رب العزت والجلال ہر طرح ہر وقت ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں؟ لہٰذا اگر ڈرنا چاہیے تو صرف اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔